بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے۔ بہنوں سے تو آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، بلکہ آپ دیکھ چکے ہوں گے خبروں میں جو ڈاکٹر نورین ہیں ان کی بہن وہ نالے میں بھی گری اور زخمی ہوئی۔ شکر الحمدللہ کہ کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ان کی ٹوٹی۔ جو اندر سے میں پہلے آپ کو اپڈیٹ دے دوں، پھر اس کے بعد باقی چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ جو باقی خبریں ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، کوئی ہارٹ سے خبر ہے، پھر بکھر میں ایک دہشت گردوں کا حملہ ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی اکابرین جو ہیں وہ اس وقت قطر میں ہیں اور مینیفیسٹ ایک آیا ہے محسن نقوی صاحب کی ایک چارٹر فلائٹ کا، اس کے جو لسٹ ہے جو لوگ اس میں بیٹھ کے گئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس یار دوستوں کی محفل ہے اور موج مستی ہو رہی ہے، پکنکس منائی جا رہی ہیں، آیا جا رہا ہے، جایا جا رہا ہے۔ اس پر بعد میں کرتے ہیں بات۔ جو جیل کے اندر سے خبر آئی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ آج بشرا بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی بھابھی تھیں اور ان کی بیٹی تھی۔ تو خاندانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیغام دیا ہے بشرا بی بی نے وہ یہ ہے ان کے وکلاء کے لیے۔ خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ جلد از جلد چاہتے ہیں کہ ان کے وکلاء سپریم کورٹ رجوع کریں تاکہ خان صاحب کو جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کی ایکسیس مل جائے۔ جو علاج حکومت نے جو کہا ہے کہ آج ان کو یعنی کل ان کو انجیکشن دے دیا گیا تھا، اس کا جو اثر ہے وہ تو اگلے 10 دنوں کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ وہ اس کا جب بھی وہ انجیکشن لگتا ہے اس کا کتنا فاقہ ہوا، کیا ہوا، وہ اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے گیج کرنے میں۔ لیکن جو پچھلا انجیکشن لگا تھا اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ ان کی آنکھ میں سوزش ہے، پانی ہے، بینائی بحال نہیں ہوئی اور ان کی طبیعت جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اندر سے اطلاع آئی ہے۔ اب کیونکہ سیاسی گفتگو ان کی فیملی کرنا نہیں چاہتی، کسی سے براہ راست بات کرنا نہیں چاہتی، علیمہ خان صاحبہ سے ان کی بھابھی نے بات کی، انہوں نے بھی پریس ٹاک کی، اور مریم وٹو صاحبہ کا بھی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ خان صاحب کے وکلاء کو یہ ہدایت ہے کہ وہ جلد از جلد سپریم کورٹ رابطہ کریں تاکہ جو ان کے ذاتی معالجین ہیں وہ دیکھ سکیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ جو بیماری ہے ان کا جو ریٹنا کی، یہ پہلے کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، کسی اور وجہ سے عمومی طور پر ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی سنجیدہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جسم کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی کمپلیٹ چیک اپ ان کا ہو اور ان کے جو پرسنل جو فزیشینز ہیں جو ان کو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کی باڈی کو، انہیں اگر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے کہیں پر کوئی چیز تو انہیں اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، تو علاج پھر بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی رعایت لینے والی بات ہے، نہ کوئی سیاست والی بات ہے، تو یہ تو اندر سے خبریں آ رہی ہیں۔ ملاقات آج بھی نہیں کرنے دی گئی، وہاں پہ کھڑے رہے لوگ اور پولیس بھی موجود تھی، لیکن بہرحال ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اس بلیٹن پہ بات کر لیتے ہیں، اس ہیلتھ رپورٹ پہ بات کر لیتے ہیں جو پمس کے ڈائریکٹر نے دی۔ کوئی ڈاکٹروں کے نام نہیں ہے اس میں، کیا علاج ہوا، کیسے ہوا، بس یہ بتایا گیا کہ سٹیبل تھا عمران خان، پھر سٹیبل تھا چلا گیا، پروسیجر میں بھی تھا۔ میں پہلے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس سے اجازت کیا انہوں نے لی ہوگی، ایک آدمی حراست میں ہو، ایک طرح سے پکڑا ہوا ہو تو کیا اس کا وہ ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑی گمبھیر سچویشن ہے۔ تو چیزیں جو حکومتی جو اقدامات ہیں ان سے چیزیں مشکوک ہو رہی ہیں کہ کیوں، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ چھپا رہی ہے، بہت کچھ چھپانا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور نہیں چاہتی۔ اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے ٹارچر بھی ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو ذاتی معالج چاہیے لیکن آپ کو ذاتی معالج نہیں دیا جا رہا، تو کانسٹنٹلی ایک آدمی کو آپ ذہنی طور پر اذیت میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بیمار ہے لیکن ہم تجھے ڈاکٹر نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو فیملی نے کچھ سیاسی بات نہیں کی بشرا بی بی کے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح جو ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہے، حکومت بہانے ڈھونڈ رہی ہے تو وہ کہیں بہانہ بنا کے اس کو بھی ان چیزوں کو بھی بند نہ کر دیا جائے۔ دوسرا، تحریک انصاف کے اندر خبریں ہیں جو آتی ہیں باہر کے، بڑے اختلافی خبریں کہ گروپس بن گئے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اب ہینڈل کرنے کے لیے
کوارڈینیشن بنا دی گئی ہے جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں اور ایک اور شخصیت ہے. تو یہ جو تین بندے ہیں، یہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہوگی اور اس کے بعد چیزیں باہر نکلیں گی. تو کیونکہ جب انڈیویجولی بولا جاتا ہے تو اس سے پھر ایک ایسا تاثر آتا ہے کہ شاید کوئی اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا. سہیل آفریدی کی طرف سے بھی یہ اطلاع ہے کہ وہ بھی بہت ایکٹیولی پلان کیا انہوں نے. ایک دفعہ پھر وہ نکلیں گے، دورہ کریں گے مختلف جگہوں کا. گورننس کی طرف تو توجہ ہے ہی ہے، لیکن عمران خان کا جو معاملہ ہے، ان کی جو بیماری ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت ایک سچویشن گمبھیر ہو گئی ہے. اور پھر خاص طور پر آج کا جو پیغام ہے یہ سیدھا ان کے لائرز کے لیے ہے. پارٹی کو ایڈریس نہیں کیا گیا یا فیملی نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی بتانا کہ یہ کہیں پولیٹیکل کنورسیشن کے زمرے میں نہ آ جائے. وگرنہ میں دیکھ رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو بھی، پھر میں مریم وٹو صاحبہ کا ٹویٹ بھی میں نے دیکھا، اور بھی لوگوں سے بات ہوئی خاندانی ذرائع سے. تو جو فیملی آئی مل کے وہ تو بہت ہی ٹائٹ ٹپڈ ہے، دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی ون. اس سوائے اتنی بات کے انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. تو وہ ایک بہت زیادہ وجہ اس کی احتیاط بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ عدالتوں میں یا وکلاء جو ہیں وہ اس کی سٹرگل کریں. پارٹی کو عمران خان صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ ابھی کسی طرح سے کوئی ان کو ہدایت انہوں نے نہیں دی. دوسری جو اہم خبر ہے، پاکستان میچ ہار گیا آج انگلینڈ سے. ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نحوست پاکستان کے اوپر لگ گئی ہے، اور وہ جو سپیل ہے نحوست کا وہ ختم نہیں ہو پا رہا. پہلے سے اچھی کھیلی ہماری ٹیم، جیت بھی سکتے تھے لیکن بہرحال ہمارے حصے میں نہیں آئی جیت. انگلینڈ وہ چلا گیا، سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور ہم ابھی وہیں پر اٹکے ہیں. جو کوہاٹ سے خبریں ہیں، وہاں پر دہشت گردی کی واردات اور اس میں ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں، 4 پولیس والے ہیں، اور ان کو تو کہا جا رہا ہے ریپورٹڈلی کہ ان کی گاڑی میں جلا دیا گیا. بڑا یہ ایک خوفناک یہ واقعہ ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے جوانوں سے، ہماری فورسز سے کھیل رہے ہیں، بالکل ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا اس سارے معاملے کا کوئی حل ہونا چاہیے. پھر بکھر میں بھی ایک چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ اس کی آ رہی ہے. احمد نورانی نے بیٹھ کے امریکہ سے ٹویٹ کیا، اور یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے. اسی طرح مختلف واقعات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ قطر میں ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، اور ان کے ساتھ آرمی چیف کی تصاویر بھی تھی. تو کوشش ہو رہی ہے کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جائے، کیونکہ اگر یہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں پھر دوبارہ وہی قتل و غارت اور وہی دہشت گردی اور پھر وہی کامبیٹ آپریشنز. یہ اس خطے میں کسی کو کوئی مدد نہیں ملے گی، نہ کوئی حالات اچھے ہوں گے، نہ لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے. یہ سب اس کے لیے ضروری ہے کہ ریئل لیڈرشپ پاکستان کم از کم ہر بندہ آن بورڈ ہو، اور یہ جو سیاسی منافرت ہے، جو اس وقت کنفرنٹریشن ہے، یہ ختم ہو. تو بہرحال اس وقت تک کی یہی ہے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.